رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما يستوي البحران اور نہیں برابر دونوں دریا. ھذا عذب فرات یہ میٹھا اور شیریں ہے. سائغ شرابہ اس کا پانی میٹھا ہے. وھذا ملح اجاج اور دوسرا کڑوا اور ترش ہے. ومن کل تأکلون لحما اور ہر ایک میں سے تم گوشت کھاتے ہو طریا تازہ. وتستخرجون حلیۃ تلبسونها اور نکالتے ہو اس میں سے زیور جو کہ تم پہنتے ہو. دو سمندروں یا دو دریاؤں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے. فرمایا کہ ایک دریا جو ہے اس کا پانی میٹھا ہے، شیرین ہے، پیتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے، اس کا پانی گلے سے نیچے نہیں اترتا. تو دو مثالیں اللہ پاک نے اس طرح دی ہے کہ ہے تو دو دریا یا دو سمندر، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایسے علاقے ہیں جہاں میٹھا پانی ملتا ہی نہیں. تو ایک تو پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہاں جی، میٹھا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے پانی میں نہ رنگ رکھا ہے، نہ ذائقہ رکھا ہے، اور نہ خوشبو رکھی ہے. رنگ بھی نہیں ہے، ذائقہ بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں، بس سادہ پانی. اگر رنگ ہوتا تو سب چیزیں جو زمین سے اگتی سب کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا، اور اگر خوشبو ہوتی تو پھر ایک ہی خوشبو ہوتی، باقی خوشبوئیں گلاب شلاب سب ختم. ایک ہی خوشبو ہوتی، یا چنبیلی ہوتی یا گلاب ہوتا. اور اسی طرح تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا دو قسم کے پانی ہیں، دو قسم کے دریا چلتے ہیں. ایک کا پانی جو عذب فرات، ہاں جی، وہ میٹھا ہے، اور سائغ شرابہ پیتے ہوئے اس کا مزہ آتا ہے. وھذا ملح اجاج اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے. یہ تو ہو گئے پانی کی قسمیں، میٹھا یا کھارا. تو اسی طرح فرمایا کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، یا ہے کفر یا ہے اسلام. تو کفر جو ہے وہ کڑوا ہے، اس کا نتیجہ بھی کڑوا ہو، اور اسلام جو ہے وہ میٹھا ہے، دنیا میں بھی میٹھا ہے اور آخرت میں بھی میٹھا ہو. یہ دو مثالیں کفر اور اسلام کے ساتھ اللہ پاک نے دی. پانی کی مثال فرمایا کہ یہ روزمرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پانی ایسے علاقے ہیں جہاں جاؤں تو منہ ہی کڑوا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ کے حکم سے زمین سے کسی سے کیسا پانی نکلتا ہے، کسی سے کیسا پانی. فرمایا سمندروں یا دریاؤں میں بھی یہی حالت ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کا اور تمہیں کیا فائدہ ہے. فرمایا ان سمندروں سے، ان دریاؤں سے تم مچھلیاں پکڑتے ہو، گوشت پکڑتے ہو، کھاتے ہو. ومن کل تأکلون لحما طریا تازہ تازہ گوشت. اور کمال یہ ہے کہ ترش پانی میں یا میٹھے پانی میں مچھلی کا ذائقہ اپنا ہی،
وہ نہیں کہ یہ ترش پانی سے تو اس کا ذائقہ خراب ہو، یا یہ جو میٹھے پانی سے اس کا ذائقہ الگ۔ فرمایا کہ تازہ گوشت، لحمن طریہ، تازہ گوشت وہاں سے تم حاصل کرتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندروں سے اور دریاؤں سے تم مختلف موتی وغیرہ نکالتے ہو، جو کہ اس سے کا زیور تم بناتے ہو۔ جو سمندر کے اندر بے شمار ایسی چیزیں جو کہ نکالتے ہیں لوگ، اس سے پھر زیور، سونا بھی سمندروں میں ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہے، تو فرمایا وہ بھی تم نکالتے ہو، اس کا یہ بھی فائدہ ہے تمہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان سمندروں میں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے، کشتیاں چلاتے ہو، جہاز چلاتے ہو۔ پہلے تو یہ جہاز نہیں تھے جو آج کل ہے، اب تو بڑے بڑے جہاز آ گئے، پہلے چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، لیکن اب تو بڑے بڑے جہاز آ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ النحل میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، گدھے، خچر، یہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے بنائے، اور اللہ ایسی بھی سواریاں بنائے گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی بھی سواریاں بنائے گا جو کہ ابھی تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو وہی آج کل آ گئی ہیں۔ اللہ نے کب فرمایا کہ گھوڑے، گدھے، خچر تو تمہارے لیے ہے ہی، لیکن ایسی بھی سواریاں نکلے گی جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ ابھی جو جدید سواریاں ہیں، اس کا ذکر اللہ پاک نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسے سواریاں اللہ پیدا فرمائے گا جو ابھی تمہارے علم میں۔ تو فرمائے کشتیاں چلاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پانی میں کشتیاں چلتی ہے، ایک ملک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے، تجارت ہوتی ہے، لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا اللہ کے فضل کا تلاش کرتے ہو لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ پاک نے دن اور رات کی مثال دی، فرمایا یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ آج کل شروع ہے، رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہا ہے، دن بڑا چھوٹا ہو رہا ہے اور رات بڑی ہو رہی ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی رات کو بڑا کرتا ہے، کبھی، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، کسی اور کی بس کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا، وہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی روشنی دے رہا ہے، کوئی تپش دے رہا ہے، لیکن وہ مسخر ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا کہ چاند نے کہا ہو کہ میں کل نہیں نکلوں گا، سورج نے کہا ہو کہ میں روشنی نہیں کروں گا۔ ہاں، جب اللہ چاہے تو اس کے اوپر وہ گرن آ جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ چلتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، ایک وقت مقرر تک۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے۔ انسان تو ٹال جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار جس کی بادشاہی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، دنیا کی بادشاہیاں عارضی ہے، اس کی بادشاہی پکی ہے، یہاں بھی اس کی بادشاہی ہے، وہاں بھی اس کی بادشاہی ہوگی۔ فرمایا چاند اس کے تابع، سورج اس کے تابع، سمندر، دریا سب اس کے تابع۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ بادشاہی حقیقت میں بادشاہی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ یہ مجازی بادشاہیاں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے ملتی ہیں، پھر اللہ واپس لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہی سدا رہے گی۔ والذین تدعون من دونہ، اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہو، بابا شاہ کمالتے پتر دیں میرا تالال، بابوں سے مانگتے ہو، قبروں سے مانگتے ہو، فرشتوں سے مانگتے ہو،
ہاں جی ستاروں سے مانگتے ہو؟ نہیں، مانگنا کس سے ہے؟ والذین تدعو، اتنی اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، وہ جو اس کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کو بھی، انسان کو پکارو، جن کو پکارو، فرشتے کو پکارو، یہ منع ہے۔ صرف پکار کس کی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے دانے کے اندر چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ گٹلی کے اوپر جب کھجور ہم کھولتے ہیں نا تو اس کی گٹلی کے اوپر چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سوا باقی جو لوگ ہیں وہ تو اس قطمیر کے بھی، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اس کو پکارو۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارے۔ قرآن عقیدہ بتاتے ہیں، عقیدہ ٹھیک کرو، پکار صرف اللہ کی۔ ہمارے عقیدے کچے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کس سے سیکھے ہیں، اور نہ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے۔ توحید کا عقیدہ جب تک نہیں ہوگا باقی کام آپ کا جو ہے وہ قبول نہیں ہو۔ پہلے اللہ کو ایک مانو، پھر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کی تسبیح، آپ کی تراویح، ہر چیز قائم رہے گی۔ لیکن پہلے ہی سیڑھی غلط ہے تو باقی سیڑھیاں بھی غلط ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کے دانے کے اندر چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ پاک فرماتے ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے اللہ کو چھوڑ کے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ بھئی یہاں سے باہر کوئی بندہ بیٹھا ہے اپنے گھر میں، ہم اس کو یہاں سے آوازیں دیں وہ سنے گا؟ اسی طرح جو فوت ہو جائے وہ پھر سنتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پھر وہاں سلام کیوں کرتے ہیں قبرستان میں جا کے، اس کا بھی جواب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے تم پر سلامتی ہو اے اہل قبور۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، قبروں کے پاس جا کے کھڑے ہیں اور جناب لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں سے مانگ رہے، بابا جی جو کر سی تو ہی کر سی۔ اور خدا کے بندے کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ولو سمعوا، بفرض محال اگر سن بھی لے، مثلا قبرستان میں ہم جاتے ہیں پکارتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے سلام کو سن بھی لے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے۔ آج تک جواب سنا ہے کسی نے؟ بھئی ہم میں سے کسی نے جواب سنا ہے قبرستان میں؟ یا کسی بزرگ کے قبر پہ چلا ہے وہاں کوئی آواز آئی ہے؟ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایسے عالم تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ہندو اور سکھ اور یہ سارے آ کے ان کی تلاوت سنتے تھے، اور وہ درخواست کرتے کہ شاہ جی، عطا اللہ شاہ بخاری ملتان کے تھے، کہ شاہ جی قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، سنائیں، سناتے جائیں۔ ایسی اللہ نے ان کو آواز دی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو 50 سال سے زندوں کو سنا رہے، یہ نہیں سنتے تو مردے کیا سنیں گے؟ یعنی ان کو ہم سمجھا رہے یہ نہیں سمجھتے تو مردے کیا سنیں گے؟ 50 سال سے ہم زندوں کو سنا رہے ہیں، یہ نہیں سنتے تو مردوں کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن لے تو تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو تم ان کو پکارتے رہے، اللہ کا شریک بناتے رہے، وہ انکار کر دیں گے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا انہیں؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں معاف فرما۔ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ان لوگوں کو ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو ساری باتیں قرآن میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ جو تم اس کو اللہ کا شریک بناتے نا، وہ لوگ انکار کر دیں گے، جن کو ہم ابھی دنیا میں اپنا کوئی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، وہ انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور پھر فرمایا آخر میں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبیر کی طرح تمہیں کوئی بھی بات نہیں بتائے گا۔ خبیر کون ہے؟ اللہ ہے، وہ جو بات بتا رہے وہ سچ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اصل بات جو بتاتا ہے کون؟ جی اللہ، اس کی طرح بات کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔